مولاي صل وسلم دائما أبدا على آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب العلم باب 10۔ باب کا عنوان ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب مبلغ اوعى من سامع۔ حدیث نمبر 67 67 حدثنا مسدد قال البخاری رضی اللہ تعالی عنہ حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سیرین عن عبد الرحمن بن ابی بکر عن ابیہ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قعد على بعیرہ وامسک انسان بختامہ او بزمامہ قال ای یوم ھذا فسکتنا حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه قال اليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه فقال اليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه أو كما قال۔ اس حدیث میں دو چیزیں اہم فوائد الحدیث کے باب میں ثابت ہوتی ہیں۔ یہ خطبہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر یوم النحر عرفات سے جب واپس مزدلفہ اور مزدلفہ سے مینا تشریف لے آئے تو مینا میں قربانی کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث بہت سے مقامات پر امام بخاری نے مختلف طرق سے اس کو روایت کیا ہے۔ آگے کثرت کے ساتھ بار بار کئی کتابوں میں کئی ابواب میں یہ حدیث آئے گی۔ پہلی بار صحیح بخاری میں یہاں پر وارد ہوئی ہے کتاب العلم میں۔ پہلی چیز جو اس میں باب عقیدہ کے باب میں معلوم ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے پوچھا یہ یوم النحر تھا۔ دیکھو نا، حج کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ۔ رات مزدلفہ میں گزری اور 10 تاریخ 10 ذی الحجہ کو مینا میں تھے، اور مینا کا دن 10 ذی الحجہ تھا، 10 ذی الحجہ، اور یوم النحر تھا، قربانی کا دن تھا۔ جانتے ہوئے قربانی کے دن آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام 1.25 لاکھ صحابہ کا اجتماع ہے، اور ان سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں ایو یوم ھذا۔ صحابہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہم خاموش ہو گئے۔ اور وفی روایت، آگے صحیح بخاری جو روایت لائے ہیں اس میں صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم۔ انہوں نے آقا نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ کیا سب کو معلوم نہیں تھا کہ یہ یوم النحر ہے؟ بولیے، ہم مینا میں کھڑے ہیں، کل حج ادا کیا ہے ایک دن قبل، اور مینا میں کھڑے ہیں اور یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ کوئی شک کی بات تھی؟ نہیں تھی۔ مگر آقا علیہ السلام کے پوچھنے پر کہ آج کون سا دن ہے، صحابہ خاموش ہو گئے۔ عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال کے جواب میں
جواب نہیں کہا، عرض نہیں کیا، خاموش رہے. کیوں؟ اس روایت میں صحابہ کرام نے سبب بیان کیا ہے کہ خاموش کیوں رہے اور کیوں کہا. اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں حتی ظننا انہ سیسمیہ سوا اسمہ، ہمیں یہ خیال گزرا کہ شاید آقا علیہ السلام آج یوم النحر کا دن بدلنا چاہتے ہیں. یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کا پتہ چلا کہ عند الصحابہ، صحابہ کرام کے عقیدہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار تشریعی کی حیثیت کیا تھی. وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر آج حضور فرما دیں کہ یہ یوم نحر نہیں، یہ کوئی اور دن ہے، تو آج قربانیاں نہیں ہوں گی اور دن بدل جائے گا. تو آقا علیہ السلام اگر چاہیں تو وہ دن جو شریعت نے مقرر کر رکھا ہے نسک کے لیے، قربانی کے لیے، نحر کے لیے، فصل لربک وانحر، جو اللہ نے یوم النحر مقرر کر رکھا ہے، صحابہ کہتے ہیں ظننا انہ سیسمیہ سوا اسمہ، ہم نے سوچا کہ شاید حضور اللہ کے اس مقرر کردہ دن یوم النحر کا نام ہی بدلنا چاہتے ہیں. گویا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں تو یوم حج کو بدل دیں، یوم نحر کو بدل دیں، جس دن کو چاہیں بدل دیں، وہی شریعت بن جائے گی. یہ حضور علیہ السلام کے اختیار تشریعی کے بارے میں صحابہ کا عقیدہ ہے. اور ثانیاً یہ ادب صحابہ ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں معلوم نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام کا منشا کیا ہے. ممکن ہے ہم جواب میں یوم النحر عرض کر دیں کہ حضور قربانی کا دن ہے اور آقا علیہ السلام کا منشا کچھ اور ہو، تو جواب ہمارا منشا رسول سے مختلف نہ ہو جائے. لہذا ادب کا تقاضا سکوت تھا. جب خاموش ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الیس یوم النحر، کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا قلنا بلا یا رسول اللہ، جی ہاں قربانی کا دن. پھر آپ نے پوچھا ایو شہر ھذا، آج کون سا مہینہ ہے؟ یہ کون سا مہینہ ہے؟ حج کر رہے ہیں، حجۃ الوداع سے عرفات سے آئے ہیں، رات مزدلفہ گزار کے آئے ہیں اور مینا میں کھڑے ہیں، قربانی ہونے والی ہے. تو کوئی شک کی بات ہے؟ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں. آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام حدیث میں آتی ہے، اور اس کو اتنی کثرت کے ساتھ امام بخاری لائے ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ جا بجا اتنی کثرت سے لائے ہیں کہ بار بار پڑھ کے مجھے یوں گمان ہوا کہ امام بخاری کو صحابہ کے اس ادب کے تصور میں ایک لذت آ گئی ہے. یہ جو ادب صحابہ کا کمال تھا، یہ بارگاہ مصطفیٰ میں سکوت جو علامت کمال ادب تھی، اس پر امام بخاری کو وہ مزہ آیا ہے کہ کئی مقامات پر تھوڑی سی مناسبت ملی، پھر یہ حدیث وارد کر دی. اور بار بار کیوں وارد کی؟ اس لیے ورود کیا کہ وہ جو جواب تھا کہ حضور آپ ہی کو معلوم ہے کیا دن ہے، اس ادب کے جواب میں لذت تھی. پوچھا کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ و رسول عالم. میں اگلی حدیث کو ملا کے پڑھ رہا ہوں. صحابہ خاموش ہو گئے. تو آقا علیہ السلام نے، اور پھر صحابہ کہتے ہیں حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، ہم نے گمان کیا کہ شاید یہ جو ماہ حج ہے ذی الحجہ، اس کو بھی بدلنا چاہتے ہیں. یعنی اس دن اگر حضور فرما دیتے ذی الحجہ کو کہ نہیں یہ مہینہ محرم ہے، تو اللہ کی عزت کی قسم صحابہ کا کہنا یہ ہے کہ اس دن سے وہ ذی الحجہ نہ رہتا، محرم ہو جاتا. زبان مبارک سے جو نکل جاتا وہ ہو جاتا. یہ عقیدہ تھا صحابہ کا حضور علیہ السلام کے اختیار کی نسبت. تو ہم نے سمجھا کہ حضور اس کا نام بدلنا چاہتے ہیں، خاموش ہو گئے. پھر حضور نے فرمایا الیس بذی الحجہ، کیا یہ ذی الحج نہیں ہے؟ تب عرض کیا قلنا بلا یا رسول اللہ، جی ہاں ذی الحج. پھر یہی حدیث جو آگے یہاں 2 سوال بیان کی امام بخاری نے، آگے 7-8 مرتبہ یہ حدیث وارد ہوئی ہے. تو آگے ہر بار آقا نے فرمایا ایو، شہر کعبہ کی طرف، مکہ معظمہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ایو بلد ھذا، بولو یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا بلد ہے.
اب سب کو معلوم ہے کہ بلد الحرام ہے، مکہ ہے، کعبۃ اللہ کا شہر ہے، مگر صحابہ خاموش ہو گئے۔ اللہ و رسول عالم، حضور اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ یہ کیا شہر ہے، بلد حرام، اس کا بھی نہیں خاموش۔ آقا نے فرمایا کہ الیس بلد الحرام، کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اس لیے خاموش ہو گئے، ہمیں لگا کہ آج حضور مکہ کا نام بھی بدلنا چاہتے ہیں، ظننا، ہمیں گمان ہوا شاید مکہ کا نام نہ بدل دیں، اور مکہ کا نام کسی مورخ نے نہیں رکھا، متعدد مقامات پہ خود اللہ نے رکھا ہے، بمکہ، قرآن مجید میں اللہ نے رکھا ہے، تو اللہ کا رکھا ہوا نام ہے۔ اور عقیدہ صحابہ کرام کا یہ ہے کہ ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، ہمیں خیال گزرا کہ آج مکہ کا نام بھی نہ شاید بدل دے، اس لیے خاموش رہے۔ اس دن اگر حضور فرما دیتے کہ یہ مدینہ ہے تو یہ مدینہ بن جاتا، وہ مکہ ہو جاتا، تو زبان اقدس سے جو نکل گیا وہ شریعت بن گئی۔ یہ عقیدہ ہے صحابہ کرام کا، اور اسی عقیدہ کو متعدد بار تکرار کے ساتھ امام بخاری اس کو بیان کرتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ آج کے دن تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری جانیں تمہارے مابین اسی طرح حرمت والی ہو گئیں، جیسے یہ دن حرمت والا ہے، جیسے یہ شہر حرمت والا ہے، جیسے یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا جو کچھ مجھ سے سنو، جو غیر موجود ہے اس تک پہنچا دو، اس تک پہنچا دو۔ اور اس میں ایک اشارہ ہے دوسرا اعتقادی، اس بات فقہ کا اشارہ ہے، فقہ کے ماننے والے، فقی مذہب کے۔ آپ نے فرمایا کہ جو مجھ سے سنو پہنچا دو، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تو سن کر آگے پہنچانا یہ راوی اور محدث کا کام ہے، سن کر آگے پہنچانا یہ تحدیث ہے، یہ راوی اور محدث کا کام ہے۔ تو اس حصے میں ثبوت تحدیث ملا کہ جو مجھ سے سنو آگے روایت کر دو، پہنچا دو۔ اور آگے عسیٰ ان یبلغ من هو اوعی لہ منہ، اور جس کو پہنچاؤ ممکن ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ صاحب فقہ ہو، فہم ہو، زیادہ عاقل ہو، ممکن ہے جس کو پہنچاؤ وہ زیادہ عالم ہو، اس کے معنی مفہوم اور مراد کو زیادہ سمجھنے والا ہو، تو جس کو پہنچاؤ وہ زیادہ سمجھ والا ہو، وہ صاحب الفقہ ہے، وہ صاحب الفقہ ہے۔ تو ایک ہی حدیث میں حضور نے دو اس بات فرما دیے، ایک تحدیث جس سے امت میں محدث بنے، اور ایک جس کو پہنچایا ہوا اوعی لہ منہ، وہ اس کے معنی مراد کو زیادہ سمجھنے والا ہو سکتا ہے، تو وہ صاحب الفقہ ہوا۔ تو اوعی لہ منہ، اس سے امام اعظم اور ان کے اتباع فقہا بنے، اور یبلغ الشاہد الغائب سے امام بخاری اور محدثین بنے۔ اس کے بعد امام بخاری آگے حدیث لاتے ہیں، باب نمبر 11 میں، باب نمبر 11 میں، اور وہ حدیث نمبر 71 ہے۔ آپ احناف ہیں، آپ مالکی ہیں، آپ شوافی ہیں، آپ حنابلہ ہیں، یعنی ائمہ فقہ اور مذاہب فقہ میں سے کسی نہ کسی کے مقلد ہیں۔ مذاہب فقہی وجود میں آئے، بعض ذہنوں میں ناروا، ناجائز طور پر غلطی سے، کم فہمی کی وجہ سے یہ خیال آتا ہے کہ اس طرح شریعت کی قرآن اور سنت کا نام تھا، اور فقہ کا وجود میں آنا معاذ اللہ قرآن اور سنت پر کوئی اضافہ ہے، اس کو بدعت تصور کیا گیا۔ تو بتانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری جو حدیث لائے ہیں یہاں، اس کے تحت فقہ بدعت نہیں سنت ہے، فقہ بدعت نہیں سنت ہے، کیونکہ حدیث کی درایت کا نام فقہ ہے۔ تو جو باب امام بخاری نے قائم کیا وہ بڑا عجیب ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث میں سے لفظ نکالے۔ باب نمبر 14 صحیح بخاری میں فرمایا، باب من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ یہ باب قائم کیا امام بخاری نے کہ جو اللہ تعالی جس سے خیر کا
اچھائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں فقہ عطا کر دیتا ہے، اس کو فقیہ بنا دیتا ہے۔ اللہ جس سے خیر کا، فیض کا، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی فقہ عطا کر دیتا ہے، تفقہ عطا کر دیتا ہے اس کا ہے۔ تو اب آپ نے اندازہ فرما لیا کہ فقہ جس کو نصیب ہو جائے حدیث نبوی کی روشنی میں وہ خوش نصیب ہے، اس کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ فرمایا ہے۔ تو جس امر کو صاحب شرع حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ الہی، ارادہ خیر کے ساتھ تعبیر کیا، اس کو بدعت یا دین میں اضافہ تصور کرنا یہ اللہ کے ارادے کے خلاف بغاوت کے مترادف ہے۔ اور حدیث قائم کی، اس حدیث کے اندر بھی دو چیزیں عقیدے کے لیے لازمی ہیں۔ حدیث نمبر 71 ہے، سمعت قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویۃ خطیبا، حضرت حمید بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ سے سنا، وہ خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، انہوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ فرمائے اس کو دین میں فقیہ بنا دیتا ہے، دین میں فقیہ بنا دیتا ہے۔ تو اس امت میں، امت محمدی میں اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ سب سے بڑھ کر خیر کا ارادہ فرمایا اس کو امت کا سب سے بڑا فقیہ بنایا، اور جو امت کا سب سے بڑا فقیہ ہوا اس کا نام امام ابو حنیفہ ہے۔ اس حدیث کی روح سے یہ ایک بات ثابت ہوئی، اس کو کہتے ہیں اثبات فقہ۔ اور دوسری بات جو بڑی عجیب، ایمان افروز عقیدہ کے باب میں ثابت ہوئی، اس میں اگلا جملہ قابل توجہ ہے۔ بہت لوگ جو بالاستیاب غور کر کے صحیح بخاری اور کتب حدیث کو نہیں پڑھتے، وہ ٹکڑے کہیں نہ کہیں سے کتابوں سے پڑھ کے یاد کرتے ہیں۔ اصل کتاب چونکہ نہیں پڑھی ہوتی تو سیاق و سباق اور کامل مضمون ذہن میں نہیں ہوتا۔ اس کا کامل مضمون یہ ہے کہ فقط اتنا ٹکڑا نہیں ہے فرمان رسول کا، کامل مضمون پہلا تو فرمایا اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے اس کو دین اسلام میں فقیہ بنا دیتا ہے۔ تو فقیہ ہونا یہ ارادہ الہی ہے خیر کا، اور یہ تو طے پا گیا کہ جو فقیہ بنا، صاحب الفقہ بنا، ثابت ہو گیا کہ اس کے ساتھ اللہ نے ارادہ خیر فرمایا۔ اب اگلی بات کہ اللہ یہ ارادہ خیر کرتا کس کے ساتھ ہے اور کیوں کرتا ہے کہ اس کو فقہ فی الدین عطا کر دے، اس کو تفقہ عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ ارادہ کرتا ہے تو اس کا سبب کیا بنتا ہے؟ سبب اور واسطہ اس کا فیضان مصطفیٰ بنتا ہے۔ یہ عقیدے کا دوسرا پہلو، چونکہ کامل مضمون حدیث کا یہ ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی، یہ جو حدیث ہے انما انا قاسم واللہ یؤتی، اس کو آقا علیہ السلام نے معن یفقہہ فی الدین کے بعد وارد فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا ارادہ خیر یہ ہے کہ جس کی طرف اللہ ارادہ خیر سے متوجہ ہو جائے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ اور فقہ فی الدین ملتی کیسے ہے، اللہ کا ارادہ خیر ہوتا کیسے ہے؟ فرمایا سن لو انما انا قاسم، خیرات تو اللہ کی ہے مگر تقسیم صرف در مصطفیٰ سے ہوتی ہے۔ انما انا قاسم، آپ سیاق و سباق حدیث کا ملائیں گے، کون سی تقسیم ہو رہی ہے؟ یفقہہ فی الدین، دین کی فقہ عطا ہونا، دین کا علم اور فہم کامل عطا ہونا، دین کی معرفت تامہ عطا ہونا، دین کی معرفت میں قوت استنباط عطا ہونا، استدلال عطا ہونا، قوت انطباق عطا ہونا۔ یہ جو استدراک، انطباق، استدلال، استفہام، یہ جو استنباط، استخراج کی قوت ہے جو بندے کو دین کے اندر فقیہ بناتا ہے، یہ خیرات ہے۔ اور ملتی کیسے ہے؟ صرف ان کو ملتی ہے جو حضور کے دربار سے خیرات لیتے ہیں۔ انما انا قاسم، انما کلمہ حصر ہے،
فرمایا آقا علیہ السلام نے ارادہ تو اللہ کا تھا، مگر اللہ کے ارادے سے خیر بتا دوں ملتی کہاں سے ہے؟ انما انا قاسم، اس خیرات کا تقسیم کرنے والا صرف میں ہوں۔ سو جو لوگ در مصطفیٰ سے سائل بن کر جتنا زیادہ متمسک ہوتے ہیں، مضبوطی کا تعلق رکھتے ہیں، انہی کو اللہ کے ارادہ خیر کی خیرات ملتی ہے۔ تو فقیہ وہی ہوتا ہے جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ قاسمیت کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ واللہ یؤتی، اب تیسرا نقطہ اس میں حدیث کا، تیسرا عقیدے کا باب، فرمایا اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔ یہاں ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کو، کثرت سے آپ سنتے ہیں، کثرت سے، کہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے تمہیں توسل کی، کہ جب دینا اللہ نے ہے تو توسل وسیلہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ تو میں ایک عائد کے باب میں وہ حدیث جو امام بخاری لائے ہیں اور جس کو آقا علیہ السلام نے تفقہ فی الدین کے ساتھ متصل کر کے فرمایا ہے، اس کے باب میں سوال کا جواب دوں کہ دیتا اللہ ہے، توسل کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس میں ایک مغالطہ ہے۔ ہم نے صرف یہی سنا کہ اللہ دیتا ہے، یہ کبھی غور نہ کیا کہ دیتا کسے ہے۔ بس یہی کہتے لگے آئے اور یہی سنتے لگے اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، کوئی شک نہیں کہ اللہ دیتا ہے، مگر آؤ صاحب شریعت سے پوچھیں آقا دیتا تو اللہ ہے پر دیتا کسے ہے؟ حضور نے فرمایا واللہ یؤتی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، آگے میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو گویا عطا کا مورد بارگاہ مصطفیٰ ہے اور تقسیم کا منبع حضور کی بارگاہ ہے۔ ہمارا تعلق عطا سے نہیں، ہمارا تعلق تقسیم سے ہے۔ ہمارا تعلق عطا سے نہیں، ہمارا تعلق تقسیم سے ہے۔ وہ عطا الہی بواسطہ رسالت تقسیم ہو رہی ہے، اس لیے اللہ پاک نے اسی کو وسیلہ کہتے ہیں، یہ وسیلہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک محبوب ہم نے ساری خیر کثیر آپ کو عطا کر دی ہے۔ اب دیکھیے اعطیناک صیغہ ماضی ہے، اور صیغہ ماضی میں فعل بسا اوقات یقین پیدا کرنے اور تیقن کے لیے آتا ہے۔ تو اعطینا میں تیقن آ گیا کہ بالیقین، اوپر انا کے ذریعے تیقن پر تکرار آ گیا، فرمایا یقیناً یقیناً محبوب اور کوثر خیر کثیر۔ اب آپ کہیں گے کہ کوثر، اس کا معنی تو جنت کی نہر ہے، کوئی شک نہیں، ایک معنی ہے، نہر جنت کوثر کا ایک معنی ہے۔ آگے چل کر اسی صحیح بخاری میں آئے گا، امام بخاری نے الکوثر کی تعریف کی ہے الخیر الکثیر، امام بخاری نے کی ہے، آگے آ جائے گا۔ تو گویا امام بخاری کی تفسیر کرتے ہوئے، امام بخاری کی تفسیر پر مدار کرتے ہوئے مانا ہوا کہ اے میرے محبوب یقیناً بالیقین ساری خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے۔ تو عطا حضور کو کر دی ہے، تو جب ساری خیر کی نہریں حضور کو عطا کر دی ہیں تو پھر جس نے جو لینا ہے وہ ادھر جایا کرے۔